اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سلامۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو آخری تعریف پر اشکال اور اس کے جواب میں تھی، اور وہ یہ کہ آخری تعریف یہ تھی جو بعض اساتذہ سے جناب شیخ انصاری صاحب نے نقل کی تھی. عقد بے نام ہے عقد کا، عقد خاص کا، اور پھر یہ کہا کہ جتنے روایات میں یا کلمات فقہ میں اس طرح کے کلمات استعمال میں مثلا وجب البیع یا لازم البیع، تو اس سے مراد ان کی وہی عقد خاص ہے، یعنی ایجاب اور قبول پر مشتمل ہے. یہاں پہ وہی ایک بات مختصراً ذکر کر کے ایک نئی بحث کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ عبادات تو یقیناً حقائق شرعیہ یا متشرعہ ہیں، یعنی ان الفاظ کو ان کے اصلی معنی سے شارع مقدس نے جدید معنی کی طرف نقل کیا ہے، یا قرینے کے تحت، یا اس قرینے کے تحت کرنے کے بعد شارع کے زمانے میں وہ الفاظ جدید معنی میں حقیقت بن گئے، یا شارع کے گزر جانے کے بعد یعنی پیغمبر اسلام کے بعد وہ الفاظ جدید معنی میں حقیقت بن گئے. لیکن معاملات کے سارے الفاظ پہلے سے موجود تھے، اور جو الفاظ جس معنی میں استعمال ہو رہے تھے شارع نے بھی انہیں کو امضا کیا ہے، ان میں کچھ ہو سکتا ہے قیود اور شروط کا اضافہ کیا ہو، ورنہ الفاظ معاملات اپنے پہلے معنی میں تھے، اسی میں استعمال ہو رہے تھے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بحث اصول فقہ میں آپ نے اس سے پہلے والی کتابوں میں یقیناً پڑھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات وضع کیے گئے ہیں صرف خصوص صحیح کے لیے، یا اعم من الصحیح والفاسد دونوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر یہ لفظ نماز وغیرہ، نماز ہے، روزہ ہے، یا وہ جو الفاظ عبادات ہیں، ان میں یہ بحث نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تو حقیقت شرعی ہیں، اور شارع نے جس میں وضع کیا ہے اس میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی. لیکن اس میں تو بحث صحیح اور عام ضرور آئے گی، لیکن دوسرے وہ کلمات جو شارع سے پہلے موجود تھے، دوسرے لفظوں میں الفاظ معاملات، وہ جو اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو رہے تھے، اسی میں شارع نے امضا کیا ہے، تأسیس نہیں کیا ہے. یعنی شارع کا کام تأسیسی نہیں ہے بلکہ شارع کا کام امضائی ہے. تو یہ بحث جو ہے شہید ثانی اور شہید اول کی عبارت سے یہاں پہ پیش کر رہے ہیں کہ آیا الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات یہ سب کے سب صرف صحیح میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی تام الاجزاء و شرائط جب ہوں گے تب لفظ استعمال کیا جائے گا، یا نہیں مکمل اجزاء نہ پائے جائیں، کچھ اجزاء پائے جائیں تو ان کے لیے بھی یہ لفظ وضع کیا گیا. مثلا بیع، لفظ بیع آیا خصوص ایجاب اور قبول کے لیے، جو یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے گفتگو آخری کلمے جو ہے وہ آخری تعریف کے تحت ہے، اسی کے ضمن میں یہ بحث آ رہی ہے کہ آیا لفظ بیع مکمل طریقے سے جتنے اجزاء اور شرائط اس کے پائے جاتے ہیں ان کے لیے شارع نے وضع کیا ہے، یا عرف نے وضع کیا، یا نہیں لفظ بیع وضع کیا گیا صحیح کے لیے بھی اور فاسد کے لیے بھی. فاسد بیع کو بھی بیع کہتے ہیں، صحیح بیع کو بھی بیع کہتے ہیں. اس بحث کو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بحث کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ وضع کیے گئے ہیں صرف صحیح کے لیے، اور آپ کو کسی اس کے جز میں اس کے شریک ہونے کا، اس جز کے پائے جانے کا یا شرط کے پائے جانے کا شک و شبہ ہو، آپ وہاں پہ جو قواعد شریعت کی طرف سے ہیں، اطلاقات ہیں، عمومات ہیں، ان سب سے تمسک کر کے اس جزء مشکوک کی نفی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر
احل اللہ البیع کے ذریعے سے ہم یہ شبہ کریں کہ آیا بیع مکمل صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے یا نہیں. اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ عربی میں صیغہ استعمال کریں یا ضروری ہے عربی ہی میں ہو یا اردو میں بھی چلے گا. تو اس عربیت کے جزء ہونے کے بارے میں بیع کے اندر ہم شک و شبہ کر رہے ہیں. احل اللہ البیع کیا آئے گا؟ وہ کہے گا کہ دیکھیے آپ کے لیے آپ کے لیے یہ کلمہ احل اللہ البیع، آپ جس چیز میں شک کر رہے ہیں اگر وہ بیع ہے تمام اجزاء کے ساتھ اس کے اوپر، تو کسی اور چیز کے شک ہونے کی بارے میں ضمیمہ کرنے کے بارے میں احل اللہ البیع کے اطلاق سے کہیں گے کہ یہ اس میں عربی ہونے کا یا ماضی ہونے کا قید اور شرط نہیں ہے. توجہ کرنے سے بات ہے. پہلے تو وہ فقرہ جو آخری ذکر ہوا ہے وہ کیا کہ بیع نام ہے حصول سے عقد کا، ایجاب اور قبول کا، مگر وہ ایجاب اور قبول جس کا اثر حاصل یعنی نقل و انتقال موجود ہے. توجہ کریں. والحاصل ان البیع الذي يجعلونه من العقود. خلاصہ کلام جناب یعنی آخری تعریف کی ہم نے کیا کیا کہ عقد نام ہے، بیع نام ہے اس عقد کا جو اثر پہ دلالت کرتا ہے، نقل پہ دلالت کرتا ہے، صیغہ خاص ایجاب اور قبول پہ ہے. تو جتنے علماء نے یہ کلمات استعمال کیے والحاصل ان البیع الذي يجعلونه من العقود، بیع جو کہ عقود میں سے، اور صرف بیع ہی نہیں اور بھی جتنے عقود ہیں جس میں ایجاب اور قبول دونوں ہوتا ہے، یراد به النقل بمعنی اسم المصدر. اس سے مراد بیع یعنی کیا کہتے ہیں؟ بیع ہوا العقد. یہ جو عقد کہہ رہے ہیں، عقد کا مطلب کیا ہے؟ عقد تو ایجاب اور قبول کا نام ہے، لیکن مراد اس سے لیتے ہیں نقل کو، تملیک کو، کہ جو کیا ہے اثر حاصل ہے یا مکمل معنی ہے. یجعلونہ من العقود، بیع کو جو عقود میں سے قرار دیتے ہیں، یراد به اس عقد سے مراد، اس بیع سے عقد کریں اس عقد سے مراد النقل بمعنی اسم المصدر، حاصل مصدر. جیسے اغتسال یعنی غسل کرنا جو ہے نا، اغتسال کا حاصل مصدر کیا ہے؟ غسل. اسم مصدر کہیے، حاصل مصدر کہیے، نتیجہ مصدر کے غسل ہے. تو یہاں پہ بھی بیع سے مراد عقد کہا جا رہا ہے، لیکن عقد سے مراد کیا ہے؟ صیغہ نہیں، بلکہ صیغہ کا جو معنی نکلتا ہے، وہ معنی کیا نکلتا ہے؟ نقل کرنا اور تملیک کرنا. میں واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ دوبارہ سنیے. آخری تعریف یہ تھی کہ بیع یعنی عقد. سوال یہ ہے کہ بیع کے اگر آپ نے تعریف میں کہا هو العقد، تو عقد تو ایجاب اور قبول کو کہتے ہیں، بیعتوں اور اشتراطوں کو کہتے ہیں. کیا یہی مراد ہے؟ کرے نہیں، بلکہ بیع سے مراد بیع یعنی جو عقد کہا جا رہا ہے اس عقد سے مراد بیع کا حاصل معنی، اس میں مصدر ہے، مصدر مراد نہیں. المراد یراد به النقل بمعنی اسم المصدر، نقل بھی ہے، نقل یعنی کیا؟ بمعنی اسم مصدر مع اعتبار تحققی. اور یہ نقل بھی کون سا نقل؟ نظر ناقل جو موجب ہے، بائی ہے، اس کے نظر میں یا شارع کی نظر میں. توجہ کریں. بمعنی اسم مصدر کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں مع اعتبار تحقق النقل فی نظر الشارع، شارع کی نظر میں جو نقل بنے. اور شارع کی نظر میں نقل کب بنے گا؟ کہا جا چکا ہے کہ جب ایجاب ہونے کے ساتھ ساتھ مشتری کی طرف سے تقبل بھی ہو، قبول بھی ہو. تو آخری تعریف جو ہماری تھی وہ یہ تھی کہ بیع نام ہے عقد کا، اور عقد سے مراد ایجاب اور قبول صرف نہیں ہے، بلکہ عقد سے مراد اس کا مسبب ہے. وہ مسبب کیا ہے؟ نقل. اور یہ نقل بھی کون سا نقل؟ شارع کی نظر میں یا عرف کی نظر میں یا بائع کی نظر میں. تین صورت ہو سکتی ہے، بلکہ ایک چوتھی صورت بھی خالی ازنب. تو کہہ رہے کہ بیع نام ہے عقد کا. عقد سے مراد صیغے نہیں ہے، بلکہ عقد سے مراد حاصل مصدر ہے. وہ حاصل مصدر کیا ہے؟ نقل. وہ نقل بھی کون سا نقل؟ نقل نظر فی نظر شارع. واضح ہے.
یعنی کہ یہ جو علماء نے سب نے بے کو عقود میں سے قرار دیا ہے، تو اس سے مراد خود عقد نہیں ہے، سبب نہیں ہے، بلکہ مسبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ یراد بھی نقل بے معنی اسم مصدر، اوپر لکھ دیجئے نقل بے معنی اسم مصدر یعنی کیا؟ یعنی وہی حاصل مصدر جس کو ہم کہتے ہیں، نقل کرنا، معنی کو پہنچانا، یعنی مبی کو بائع کی طرف سے مشتری کی طرف نقل ہونا، اور یہ نقل بھی ما اعتبار تحقق نقل فی نظر شارع، شارع کی نظر میں جو نقل معتبر ہے وہ مراد ہے۔ تو کون سا نقل شارع کی نظر میں معتبر ہے؟ کہ جس میں انشاء تملیک ہونے کے بعد، نقل بائع کے ہونے کے بعد قبول مشتری بھی ہو۔ اب یہ نظر شارع میں نقل جو ہے یہ کب ہوگا؟ المتوقف علی تحقق الایجاب والقبول، یہ نقل بھی موقوف ہے صیغے کے اوپر، یعنی ایجاب اور قبول کے اوپر۔ دوبارہ توجہ کریے، بے نام ہے عقد کا، عقد کا دوسرا عنوان کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، لیکن بے سے مراد، عقد سے مراد ہماری عقد کا سبب ہونا، صیغہ ہونا، ایجاب و قبول ہونا نہیں ہے، بلکہ ہماری عقد سے مراد کیا ہے؟ نقل ہے۔ نقل بھی دو قسم کا ہے، تین قسم کا ہے، نقل بائع کی نظر میں، نقل عرف کی نظر میں، نقل شارع کی بھی نظر میں۔ ہر آدمی جو بیچتا ہے تو وہ اپنا القا، رابطہ جو ملکیت سے ہوتا ہے وہ ختم کر کے مشتری کی طرف منتقل کرتا ہے، لیکن آیا عرف بھی اس کو قبول کرتا ہے؟ کہیں قبول کرتا ہے، کہیں قبول نہیں کرتا۔ اور اگر عرف بھی قبول کرے تو شارع بھی کیا اس نقل کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ نہیں، کیونکہ بیع ربوی، بیع صنم و خنزیر وغیرہ، اس بیع کو عرف مانتا ہے لیکن شارع اس کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا نقل شارع کے لیے نزدیک جو ہے وہ اس عقد کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ کریں، یہ نقل بھی جو شارع کی نظر میں ہے یہ کب ہوگا؟ صرف ایجاب پر مشتمل نہ ہو، خدا بھی کہہ رہے ہیں المتوقف علی تحقق الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول جب دونوں ہوگا تب شارع کی نظر میں عقد منعقد ہوگا۔ کون سا عقد؟ جو اپنے مسبب کے معنی میں ہے، نقل کے معنی میں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہوئی یا نہیں؟ اگر کسی کے لیے واضح نہ ہو تو ایک مرتبہ میں اور بیان کرنا چاہوں گا، توجہ کریں۔ آخری تعریف یہ کی، بیع یعنی کیا؟ بیع یعنی عقد۔ عقد ہم جو جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ بیعتو اور اشتریتو ہے۔ اس کو عنوان کیا دیا گیا ہے؟ ایجاب کا اور قبول کا۔ کیا یہی مراد ہے؟ کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ البیع هو العقد، عقد سے مراد عقد کا جو مفہوم نکلتا ہے، معنی نکلتا ہے، وہ مراد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نقل، یعنی تملیک کرنا، نقل کرنا۔ یہ نقل کرنا بھی ایک مرتبہ ناقل کی نظر میں، ایک مرتبہ عرف کی نظر میں، ایک مرتبہ شارع کی نظر میں۔ کس نقل کو آپ مراد لے رہے ہیں جو اس میں مصدر کے طور پر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نظر شارع میں۔ تو نظر شارع میں کیا ہے؟ نظر شارع میں بیع جو عقد کہلاتا ہے، مسبب جو نقل و انتقالی، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایجاب کے ساتھ قبول بھی ہو۔ واضح ہوئی بات؟ یعنی ایجاب اور قبول جب دونوں ہوگا، بائع کی طرف سے ایجاب بیعتو، مشتری کی طرف سے قبول اشتریتو جب ہوگا، یا تملکتو جب ہوگا، تب شارع کی نظر میں کیا ہوگا؟ نقل حاصل ہوگا، نقل و انتقال مکمل طریقے سے پورا ہوگا۔ واضح ہوئی بات؟ تو ایک طرف سے ہم نے جو تاریخ میں لفظ استعمال کیا ہے، کہا ہے العقد البیع هو العقد، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں ایجاب اور قبول کو، صیغہ خاص کو کہتے ہیں، اور آپ نے یہی اکثر ابواب معاملات میں یہی مراد لیا ہے۔ نکاح کے مقابل میں عقد خاص بیع کے لیے ہے، اجارے کے مقابل میں عقد خاص بیع کے لیے ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اکثر فقہا نے جو بیع کو عقود میں سے شمار کیا ہے، ان کی نظر صیغہ ایجاب اور قبول پہ نہیں ہے، سبب پہ نہیں ہے، بلکہ مسبب پہ ہے۔ مسبب کیا ہے؟
نقل و تملیک، اور یہ نقل اور تملیک بھی شارع کی نظر میں، مگر یہ شارع کی نظر میں بھی تملیک کب حاصل ہوگی؟ جب ایجاب کے ساتھ قبول بھی ہوگی، انشاءاللہ کی واضح ہے۔ فَإِضَافَةُ الْعَقْدِ إِلَى الْبَيْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى لَيْسَتْ بیانیہ، ایک ادبی چیز بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے اضافت ہمارے پاس یا بیانیہ ہے یا اضافت لامیہ ہے، جو علت اور سبب اور وجہ کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں عقد البیع، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عقد البیع جب آپ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ جو عقد بیع کی طرف اشارہ کیا نام ہے اضافہ کیا گیا ہے، اگر یہ معنی جو ہم نے کیا ہے اس صورت میں دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ صرف یہ ہوگا کہ وہ عقد جو بیع کے لیے ہے، واضح ہے، عقد جو بیع کے لیے ہے، اضافت بیانیہ نہیں ہوگا۔ وَلِذَا يُقَالُ ان عقد البیع، اگر یہ بیع وہی عقد صرف ہوتا تو ہو جاتا ترجمہ کیا؟ ان عقد العقد، یہاں یہ مراد نہیں ہے بلکہ عقد مکمل ہوا یعنی تام ہوا، یعنی سارے اجزاء و شرائط پورے ہو گئے، یا دوسری مرتبہ اس طرح سے لا ينعقد البیع، یعنی کیا؟ اگر بیع وہی عقد لفظی معنی لیا جائے تو کیا ہوگا؟ لا ينعقد العقد، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ انعقد العقد انعقد البیع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ صیغہ ایجاب اور قبول کا جو بیع کے لیے ہے، جو بیع کا اثر ظاہر کرتا ہے۔ ولا ينعقد البیع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اجزاء و شرائط پورے نہیں ہوئے ہیں تو یہ بیع پورا نہیں ہوا۔ نہ یہ کہ بیع کا ترجمہ یہاں پہ لا ينعقد البیع کے بجائے لا ينعقد العقد کہا جائے، پر بہت زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ شرحوں میں بڑی مفصل گفتگو کی گئی ہے کہ اگر کلی ہے تو اس کے افراد کو مشخص کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اضافت دو قسم کی، بیانیہ اور اضافت کیا ہے؟ لامیہ۔ یہاں پہ جب ہم کہیں گے کہ عقد نام ہے نقل و انتقال کا جو نظر شارع میں ہے، تو پھر یہاں پہ اضافت بیانیہ نہیں رہ جائے گا۔ عقد جو استعمال کیا جا رہا ہے عقد البیع، یعنی وہ عقد جو بیع کے لیے ہے، اس کے افراد کو بیان کرنا ہے۔ اگلی بحث جو ہم نے کہا کہ شہید اول اور شہید ثانی کے الفاظ میں استعمال ہو، اس پہ توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ کیا الفاظ عبادات خصوص صحیح کے لیے تمام اجزاء و شرائط کے اوپر مشتمل، بس ان کو ہی نماز کہتے ہیں؟ باطل نماز کو نماز نہیں کہا جاتا، باطل روزے کو روزہ نہیں کہا جاتا، یا یہ کہ نہیں لفظ صلاۃ، لفظ صوم، لفظ حج اور دیگر کلمات یہ صحیح اور باطل، دوسرے لفظوں میں حقیقت جو ہیں لفظ الفاظ یا الفاظ عبادات حقیقت ہیں، ان کے لیے بھی جو تمام اجزاء و شرائط کے لیے ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اور جو غیر جو تام الاجزاء و شرائط نہیں ہیں، بعض نقص پایا جاتا ہے، ان کے لیے بھی وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ صحیحی ہیں یا عامی ہیں؟ صحیحی یعنی کون؟ وہ علماء، وہ فقہا جو اس بات کے قائل ہیں کہ تمام الفاظ عبادات خصوص صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اگر کسی باطل میں آپ استعمال کرنا چاہیں، مثلا بغیر وضو کے نماز پڑھیے، آپ اسے اگر نماز کہتے ہیں تو یہ مجازن کہتے ہیں، واضح بات۔ اگر صحیحی ہیں ہم کہ الفاظ عبادات، الفاظ معاملات خصوص صحیح کے لیے تمام اجزاء و شرائط معاملات میں بھی اور عبادات میں جب پائے جائیں ان کے لیے یہ کلمات وضع کیے گئے ہیں، تو باطل معاملات میں اور باطل عبادتوں میں ان کلمات کا استعمال کرنا کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ لیکن اگر ہم عامی ہیں، یعنی اس بات کے قائل ہیں کہ الفاظ عبادات، الفاظ معاملات وضع کیے گئے ہیں، جو تامل الاجزاء والشرائط ہوں ان کے لیے بھی، جو ناقص الاجزاء والشرائط ہوں ان کے لیے بھی وضع کیے گئے ہیں، یعنی اس میں بھی حقیقت ہے اور اس میں بھی حقیقت ہے، یعنی صحیح میں بھی حقیقت ہے اور جو باطل ہے اس میں بھی حقیقت ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ لفظ ہو جائے گا مشترک، یا مشترک معنوی یا مشترک لفظی۔ تو یہاں پہ جناب شہید کہتے ہیں کہ الفاظ عبادات یہ سب کے سب عقود وغیرہ میں سب صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اگر فاسد میں استعمال ہو رہے ہیں تو وہ مجازن استعمال ہو رہے ہیں۔ توجہ،
ثم ان الشہید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک، مسالک الافہام تعلیقہ ہے، حاشیہ ہے شرائع کے اوپر، 17 جلد میں ہے، اس کی کتاب الیمین میں شہید ثانی فرماتے ہیں الا ان عقد البیع وغیرہ من العقود حقیقت فی الصحیح، یعنی کہ عقد بیع ہو ایجاب و قبول والا، بیع خود کلمہ بیع، وغیر بیع، غیر بیع میں جو دوسرے عقود وغیرہ ہیں جیسے کہ اجارہ وغیرہ، یہ سب کے سب دیگر عقود، یہ سب کے سب حقیقت فی الصحیح، یہ سب وضع کیے گئے ہیں شارع کی نظر میں، وضع ہیں کس کے لیے؟ خصوص صحیح کے لیے۔ ومجاز فی الفاسد، اب اگر آپ لفظ صلاۃ نماز باطل کے لیے استعمال کریں، آپ کی نماز باطل ہے، تو یہ نماز جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے۔ حقیقت میں تمام اجزاء و شرائط جب پائے جائیں نماز کے تو اس کے لیے لفظ صلاۃ وضع کیا گیا، شارع کی نظر میں الفاظ عبادات بھی اور عرف عقلاء کی نظر میں الفاظ معاملات سب وضع کیے گئے ہیں حقیقت کے لیے، اگر فاسد میں استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ مجاز ہے، مجاز فی الفاسد۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے آپ کی؟ کہنے کی دلیل ہمارے پاس دو عدد ہے، ایک تو صحت سلب جن میں شرائط پورے نہ پائے جائیں، وہاں پہ صحت سلب ہے، دوسرے تبادر، جب بھی نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دونوں لے کر کے چلیں، معاملات کے بھی الفاظ اور عبادات کے بھی الفاظ، بیع، اجارہ، نکاح وغیرہ یہ سب لے کر کے چلیں، یا نماز اور روزہ وغیرہ، تو جب بھی یہ کلمات بولے جاتے ہیں تو ہمارا تبادر ہوتا ہے ان کلمات سے خصوص صحیح کی طرف، یعنی وہ نماز جو مکمل اجزاء کے ساتھ تمام شرائط کے تحت ہے اس کے اوپر لفظ صلاۃ فٹ آتا ہے، تبادر ہوتا ہے ہمارا اس کی طرف۔ اسی طریقے سے جب ہم لفظ بیع استعمال کرتے ہیں، نکاح استعمال کرتے ہیں، تو فاسد نکاح کی طرف تبادر نہیں ہوتا، بلکہ فاسد نکاح کو نکاح نہ کہیں، سلب نکاح، کلمہ نکاح اس کے اوپر صادق نہ ہے بلکہ سلب کر لیں، اگر اس کے اندر اجزاء و شرائط پورے نہیں ہیں تو یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو کہنے کہ الفاظ عبادات ہوں یا الفاظ معاملات ہوں، یہ سب کے سب خصوص صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں، باطل میں ناقص میں اگر استعمال کیے جا رہے ہیں تو وہ مجاز ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے لوجود خواص حقیقت والمجاز، کیونکہ جو حقیقت اور مجاز کے خواص یعنی علامتیں ہیں، وہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ حقیقت کی علامت کیا ہے؟ تبادر، صحیح ہے، انصراف ذہنی، تبادر۔ جب لفظ بیع بولا جاتا ہے تو جو بیع صحیح ہے، تمام ایجاب و قبول کے ساتھ ہے، اس کی طرف ہمارا ذہن متبادر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بیع ایسا ہے کہ جس کے اندر بعض اجزاء نہیں پائے جاتے ہیں، نقص پایا جاتا ہے، تو ہمارا ذہن اس کی طرف بیع کا لفظ استعمال کرنے کی صورت میں نہیں جائے گا، اور اگر استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ واضح ہے؟ خواص سے حقیقت اور خواص سے مجاز۔ خواص سے مجاز کیا ہے؟ خواص سے مجاز کیا ہے؟ مثلا صحت سلب ہو تو بتا وہ دوسری دلیل کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقت الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں، معاملات کے جو وضع کیے گئے ہیں شارع کی طرف سے، اعلیٰ حقیقت شرعیہ بنی ہے، متشرعہ بنی ہے، یہ جو وضع کیے گئے ہیں خصوص صحیح کے لیے۔ مجاز اگر غلط میں باطل میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ مجاز ہے، کیونکہ علامت حقیقت و مجاز پائے جا رہے ہیں۔ قد تبادر وصحت السلب، تبادر کی مثال حقیقت کی خواص میں سے، حقیقت کی علامت میں سے ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ہے۔ وصحت سلب کس کی علامت ہے؟ مجاز کی، کیونکہ وہ بیع جس کے اندر نقص پایا جا رہا ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ بیع ہی نہیں ہے، صحیح ہے، اس سے سلب بیعیت کر لیں۔ یا اسی طریقے سے وہ نماز جو اجزاء و شرائط کے تحت پڑھی نہیں گئی ہے، آپ اس کو نماز ہی نہ کہیں، سلب صلاۃ اس سے کر لیں، تو سلب الحمل کہیے۔ سلب الحمل کیا ہے؟ یہ علامت ہے مجاز کی، اور تبادر کیا ہے؟ علامت ہے حقیقت کی۔ لوجود خواص الحقیقت والمجاز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقود اور
عقود کہیں سارے بیوع، عقود اور الفاظ عبادات، الفاظ معاملات، یہ سب کے سب حقیقت فی صحیح مجاز فی الفاسد. دلیل یہ ہے اس لیے کہ خواص کے اوپر آپ علامت لکھنے چلے گا، لخواص الحقیقت لوجود خواص الحقیقت والمجاز، کیونکہ یہاں پہ مجاز کی جو علامت ہے وہ بھی پائی جاتی ہے فاسد میں، صحیح کی جو علامت ہے وہ بھی پائی جاتی ہے صحیح میں. کس میں؟ جو تبادل جو ہو رہا ہے. کت تبادل، جیسے کہ تبادل علامت حقیقت ہے. اگر آپ نے کہا البیع اور اس لفظ کو آپ نے استعمال کیا تو کس کے لیے استعمال کریں گے؟ جہاں مکمل اجزاء و شرائط پائے جائیں، یعنی ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو، اور عوضین کے شرائط، متعاقدین کے شرائط، خود جنس کی جو خصوصیت وہ ساری کی ساری جب پائی جائے گی، تمام اجزاء پائے جائیں گے، تب آپ اس کو بیع کہیں گے. اور اگر اس میں قبول نہیں ہے یا شرائط عوضین میں کمی پائی جا رہی ہے یا متبائعین نابالغ ہے مثلا یا کمی پائی جا رہی ہے، تو اب وہاں پہ اگر لفظ بیع استعمال کریں گے تو یہ بیع کا استعمال کرنا کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا. قال ومن ثم حمل الاقرار به علیہ. توجہ کریں، میری دلیل یہ ایک تو تبادل ہے، دوسرے کیا نام ہے صحت سلب ہے مجاز کی علامت کے طور پر. تو یہ حقیقت و مجاز کی ایک دلیل میں نے ذکر کی، اور اس کے بعد دلیل کے طور پر بلکہ یوں کہنے شاہد اور تائید کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لفظ بیع یا لفظ صلاۃ وضع کیا گیا ہوتا فاسد اور صحیح دونوں کے لیے، لفظ صلاۃ بھی فاسد اور صحیح نماز اور مکمل نماز دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہوتا، یا بیع وضع کیا گیا ہوتا فاسد اور صحیح دونوں کے لیے، تو یہ کیا ہوتا؟ مشترک لفظی ہوتا. مشترک لفظی کا کلمہ جب لفظ مشترک استعمال کرتا ہے کوئی آدمی تو پلٹ کر کے اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی مراد کیا ہے. آپ نے کہا میں نے عین کو دیکھا، تو آپ سے کوئی پلٹ کر کے پوچھ رہا کہ عین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو وہ کہہ سکتا میں نے آنکھ کو دیکھا، چشمے کو دیکھا، سونے کو دیکھا، سورج چاند کو دیکھا، جاسوس کو دیکھا. عین مختلف معنی رکھتا ہے. اگر لفظ بیع بھی مشترک ہوتا، کس کے لیے وضع کیا گیا ہوتا؟ صحیح اور عام دونوں کے لیے، صحیح اور فاسد دونوں کے لیے ہوتا، تو اس صورت میں اگر کوئی یہ آدمی کہہ دے، کسی سے نزاع ہو کہ میں نے اس کو بیچا ہے، میں نے اس سے معاملہ کیا ہے، فوراً اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ اگر یہ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے نہ ہو. توجہ، میں پہلے منفی کہہ گیا، میں مثبت کو صحیح کہہ رہا ہوں. کیا لفظ بیع وضع کیا گیا صرف صحیح کے لیے، فاسد کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. اگر فاسد کے لیے بھی وضع کیا ہوتا تو مشترک لفظی ہوتا لفظ بیع، اور جب مشترک لفظی ہوتا اور وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے میں نے اس سے بیع کیا ہے، تو فوراً کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیع کون سا بیع؟ صحیح بیع یا باطل بیع، یا عین کا لفظ استعمال کیا. اس طرح کے جو کلمات جو مشترک کے لفظی ہوتے ہیں، اس کے اقرار بیع کرنے پر، توجہ، اقرار بیع کرنے پر اگر مشترک لفظی ہو صحیح اور باطل دونوں کے لیے تو اس سے تفصیل مانگی جائے گی. قاضی اس کو محکوم نہیں کرے گا کہ تم نے تو کہا ہے کہ میں نے بیع کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر لفظ وضع کیا گیا ہے صحیح اور فاسد دونوں کے لیے تو اس سے تفصیل مانگی جائے گی. لیکن اگر صرف صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ہی اقرار بیع کرے گا کہ میں نے یہ گھر بیچ دیا زید کو، فوراً قاضی کہے گا پھر اپنا گھر خالی کرو، اس کے حوالے کرو. واضح ہے. یہاں پہ تائید کے طور پر جناب شیخ انصاری شہید ثانی کی طرف سے لا رہے ہیں، قال ومن ثم حمل الاقرار به علیہ. اسی لیے جب بھی کوئی آدمی بیع کا اقرار کرتا ہے تو اس بیع کو حمل کیا جائے گا کس کے اوپر؟ علیہ، یعنی صحیح کے اوپر. میں قائل ہوں کہ الفاظ عبادات و معاملات وضع کیے گئے ہیں صحیح کے لیے، خصوص صحیح کے لیے. اس لیے اگر کوئی آدمی نظام میں یہ کہہ دے قاضی کے سامنے کہ میں نے اس کو اپنا گھر یا اپنی کتاب بیچ دی ہے، تو فوراً اس سے کہا جائے گا اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، نافذ ہے، یعنی تم اس کو کتاب حوالے کرو، گھر حوالے کرو. اب وہ پلٹ کر کے کہے نہیں، میں نے جو بیع کہا ہے کہ میں نے اس کو بیع کیا، میری مراد بیع فاسد کیا ہے.
اگر وہ یہ کہے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی. کیوں نہیں سنی جائے گی؟ کیونکہ ہم قائل ہیں کہ بے کیا ہے؟ خصوص صحیح کے لیے. اگر صحیح اور باطل دونوں کے لیے ہوتا تو جیسے مشترک لفظی میں تفصیل مانگی جاتی ہے کہ تمہاری مراد عین سے کون ہے، ویسے یہاں پہ بھی جب یہ کہتا ہے میں نے اس کو گھر بیچ دیا ہے تو اس سے پوچھا جاتا کہ یہ جو بیچا ہے صحیح طریقے سے بیچا ہے، باطل معاملہ ہوا ہے. اگر اقرار کرتا ہے، اسی لیے حمل الاقرار بہی یعنی بالبیع علیہ علی الصحیح، واضح ہے. حتی لو ادعا، اگر وہ ارادہ یہ دعویٰ کرے ارادت الفاسد، میں نے تو فاسد بیع کا ارادہ کیا ہے، میں نے کہا کہ میں نے اس سے معاملہ کیا ہے، مگر جس وقت میں معاملہ کیا تھا میں بچہ تھا، میں نے معاملہ فاسد کیا تھا، صحیح ہے، اب میں بالغ ہو گیا ہوں، اس سے یہ بات نہیں سنی جائے گی. حتی لو ادعا ارادت الفاسد، اگر وہ ارادہ کرے، دعویٰ کرے کہ میری مراد بیع سے اس گھر کے بیچنے میں فاسد بیع ہے، معاملہ میرا صحیح نہیں ہے، لم یسمع اجماعاً، سارے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے یہ دعویٰ کہ میں نے فاسد بیع کا ارادہ کیا تھا نہیں سنا جائے گا. واضح ہے. چونکہ کلمہ بیع وضع کیا گیا کس کے لیے؟ خصوص صحیح کے لیے. اگلی بات ولو کان، اب اسی کہہ رہے کہ یہ خصوص بیع کے لیے میرے پاس ایک شاہد ہے. وہ شاہد کیا ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی پہلے یہ کہہ دے کہ میں نے بیع کیا ہے، قبول کرے بیع کا، پھر اس کے بعد دعویٰ کرے کہ نہیں میری مراد فاسد تھی، تو اس سے نہیں سنا جائے گا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ لفظ بیع وضع کیا گیا ہے خصوص صحیح کے لیے، جو میں شہید ثانی صحیح ہوں، اس کا قائل ہوں. لیکن اگر لفظ بیع کیا ہوتا؟ مشترک ہوتا، صحیح اور باطل دونوں کے درمیان. وَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ لَقُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَحَدِهِمَا، تو پھر اگر یہ وضع کیا گیا ہوتا بیع صحیح اور فاسد دونوں کے لیے، دونوں میں حقیقت ہوتا، تو اس سے مشترک لفظی کی طرح سے پھر پوچھا جاتا کہ تمہاری مراد کیا ہے، تم نے یہ جو بیع کا اقرار کیا ہے، بیع صحیح کا اقرار کیا ہے یا بیع فاسد کا اقرار کیا ہے. وَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا، کانا میں ہوا ہے ضمیر پلٹ رہی بیع کی طرف. اگر بیع مشترک ہوتا بین الصحیح والفاسد، جیسا کہ امی لوگ قائم ہیں، اگر ایسا ہوتا لَقُبِلَ، مجہول کا صیغہ پڑھیے لام تاکید کے ساتھ، لَقُبِلَ تَفْسِيرُهُ، تو اس کی تفسیر کس کی؟ جس نے اقرار کیا ہے اس کی تفسیر قبول کی جاتی بِأَحَدِهِمَا، کسی ایک سے، کہ تم نے مراد جو بیع کیا ہے کہ میں نے اس سے بیع کیا ہے، یہ صحیح مراد لیا ہے یا فاسد مراد لیا ہے. كَغَيْرِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ، جیسے کہ تمام الفاظ مشترکہ میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کسی نے کسی لفظ مشترک کو استعمال کیا کہ یہ عورت قرء سے باہر ہوئی ہے، قرء سے باہر ہوئی ہے، پوچھا جائے گا کہ آپ سے قرء کی مراد کیا ہے، کہ قرء لفظ کیا ہے؟ طہارت کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے اور حالت نجاست کے لیے بھی ہے. یا لفظ عین استعمال ہوا ہے 70 معنی کے لیے، اور بھی اسی طرح سے بہت سے کلمات ہیں جو متعدد معنی رکھتے ہیں. ایک لفظ ہے اس کا معنی متعدد ہے، مصادیق متعدد ہیں. اگر مشترک لفظی استعمال کرتا ہے کوئی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس سے مراد کیا ہے، یا کوئی قرینہ رکھے جس سے مشخص ہو جائے کہ اس کی مراد کیا ہے. مثلا رأیت العین یتجسس، عین کو دیکھا کہ تجسس کر رہا، خود لفظ تجسس بول رہا ہے کہ عین کا معنی ہے جاسوس ہے. كَغَيْرِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ، اگلی بحث وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جناب کسی لفظ کا دو تین چیزوں میں منقسم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. جناب شہید اس کا انکار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ جو دونوں کے لیے وضع کیا گیا وہ لفظ کو وہاں پہ تقسیم کرنا ممکن ہو. نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقسیم عام ہے صحیح اور فاسد دونوں کے لیے. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب لفظ بیع ہم دیکھتے ہیں کہ بیع فاسد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صحیح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مقسم بیع ہے تو بیع کیا ہو جائے گا؟ ایسی حقیقت بن جائے گا جس کے دو فرد ہو جائیں گے.
یہ کہنے کہ یہ انقسام اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ بے وضع کیا گیا ہے، صحیح کے لیے بھی فاسد کے لیے بھی۔ ہمارا جواب کے لیے ایک قسم کا جواب ہے وَإِنْقِسَامُهُ لفظ اور بے کا تقسیم ہونا الی الصحیح والفاسد، صحیح کے لیے بھی اور فاسد کے لیے۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ لفظ بے وضع کیا گیا ہے صحیح کے لیے بھی فاسد کے لیے ہی، تبھی تو بے کو ہم مقسم قرار دے کر کے بے صحیح کے لیے بھی بے فاسد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ ایک مرتبہ اور سنیے، مقسم اپنے اقسام میں برابر سے شریک ہوتا ہے۔ مقسم اپنے کلمہ آپ نے کہا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہاں پہ جو مقسم ہے وہ کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، اسم بھی کلمہ ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے لفظ بے کو استعمال کیا اور کہا کہ فاسد میں بھی بے فاسد اور بے صحیح، تو یہاں پہ مقسم کون واقع ہوا ہے؟ بے واقع ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو فرد ہیں، ایک صحیح اور ایک باطل۔ جناب صحیح جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مقسم واقع ہو رہی ہے چیز یا معنی وہ دونوں چیز میں حقیقت ہو، بلکہ عام میں من الحقیقت والفاسد ہو سکتا ہے۔ صحیح کے لیے جب بے کا لفظ استعمال کریں گے تو وہاں پہ لفظ کو جب بے کو استعمال کریں گے خصوص صحیح میں تو وہ حقیقت وہاں ہوگا، اور مجازن کیا نام ہے قرائن اور علامتوں کے ذریعے سے آپ فاسد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ فاسد میں اگر آپ نے بے استعمال کیا ہے تو فاسد بے بھی بے حقیقی ہو، بے حقیقی ہو، یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ فاسد میں جو استعمال کیا ہے ہو سکتا ہے کسی قرینے کے تحت استعمال کیا ہو، وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ لہذا تقسیم ہونا کلمہ بے کا فاسد اور صحیح میں یہ اس بات کی گارنٹی اور دلیل نہیں ہے کہ لفظ بے وضع کیا گیا ہے عام کے لیے، دونوں میں حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنْقِسَامُهُ بے کا منقسم ہونا صحیح اور فاسد کی طرف اعم من الحقیقت، عام ہے، صرف حقیقت نہیں ہے دونوں میں، بلکہ عام من الحقیقت یعنی کیا؟ یعنی حقیقت بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، فاسد بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی مقسم کا دو چیزوں میں تقسیم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دونوں میں وہ حقیقت ہے، بلکہ ایک میں حقیقت ہو دوسرے میں مجازن استعمال کیا گیا ہو، یہ امکان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر صلاۃ باطلہ کو صلاۃ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ صلاۃ وضع کی گئی ہے صحیح نماز کے لیے بھی، باطل نماز کے لیے بھی لفظ صلاۃ وضع کیا گیا، نہیں، بلکہ لفظ صلاۃ وضع کیا گیا صحیح کے ہی لیے، مگر استعمال ہو رہا ہے باطل میں بھی۔ کس وجہ سے استعمال ہو رہا ہے؟ مجازن کسی قرینے کے تحت۔ یہ بات شہید اول کی یہاں پہ ختم ہوئی۔ شہید ثانی کی بھی بات پڑھیں، یا شہید ثانی کی بات پڑھ چکے۔ شہید اول بھی کتاب قواعد میں کہتے ہیں کہ تمام الفاظ معاملات اور بعض الفاظ حقائق جو الفاظ شریعت ہیں یہ سب کے سب وہ مجعولات جو شارع کی طرف سے جعل ہوئے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں حقیقت شرعیہ یا حقیقت متشرعہ ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں صلاۃ وغیرہ ان کو صرف اور صرف صحیح پر استعمال کر سکتے ہیں، باطل پر فاسد پر نہیں۔ عبارت پر توجہ ہے جلدی سے۔ وقال الشہید الاول فی قواعد، القواعد والفوائد کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں الماہیات الجعلیہ، جعلیت میرا اردو والا جعلی نہیں بلکہ مجعولہ مراد ہے، یعنی وہ مفاہیم جو شارع نے جعل کیے ہیں یعنی بنائے ہیں ان کو حقیقت شرعیہ یا متشرعہ کہا جا رہا ہے۔ جیسے کہ صلاۃ پہلے دعا کے معنی میں تھا، بعد میں آداب اور بعض ارکان کے لیے وضع کیا گیا، اسی طرح سے صوم وسائر العقود، معاملات میں آ جائیے، سارے عقود سارے معاملات میں جو عقود ہیں یہ سب الگ اوقات بھی، لیکن فی الحال ابھی عقود کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ سارے الفاظ عبادات جو شارع کی طرف سے ماہیات جعل ہوئی ہیں، اور سارے عقود بے اجارہ وغیرہ یہ سب کے سب لا تطلق علی الفاسد، ان کو فاسد پر
صلاۃ فاسدہ کے اوپر صلاۃ نہیں استعمال کیا جائے گا. مجازن کہیں الگ بات ہے، کیونکہ ماہیات شرعیہ، ماہیات جو جال ہوئی ہے شارع کی طرف سے، وہاں پر لفظ صلاۃ، لفظ صوم، ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں. خصوص صحیح کے اوپر لا تطلق لا لا یستعمل، یہ الفاظ عقود اور الفاظ عبادات استعمال نہیں ہوتے فاسد پر سوائے حج کے، کیونکہ وہاں پہ امز فی حج کا ہمارے پاس مفہوم قاعدہ اور روایت فاسد کے لیے بھی لفظ حج استعمال ہوا ہے. تو اب لفظ حج اس کا موضوع اللہ تمام اجزاء و شرائط کے تحت جو حج ہے وہ بھی ہے، اور جو فاسد ہو گئی ہے حج، باطل ہو گیا ہے حج، مگر شارع کرے اس کو مکمل کرو اس سال، اگلے سال اس کو دوسری مرتبہ حج انجام دینا. یہاں جو امز فی حج کا کہا جا رہا ہے، باطل حج کو بھی حج کہا گیا ہے، سوائے اس حج کے بقیہ سارے مجعولات شرعیہ کیا ہیں؟ خصوص صحیح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. لہٰذا الفاظ عبادات کو صرف صحیح پر استعمال کیا جائے گا حقیقتاً، اور باطل پہ استعمال نہیں کیا جائے گا. مگر باطل پہ کب استعمال کیا جائے گا؟ قرینے کے تحت. الا الحج لوجوب المزید فیہ، کیونکہ حج میں حکم ہے کہ اگر حج آپ کا کسی رکن میں کسی جگہ پہ گڑبڑ ہو گیا ہے تب بھی آپ سے حکم ہے کہ اس حج کو مکمل کریے. تو فاسد حج کے لیے بھی لفظ حج وضع کیا گیا ہے، صحیح لفظ کے لیے تو ہے ہی، مگر بقیہ مجعولات شرعیہ یا حقیقت شرعیہ وہ سب کے سب وضع کیے گئے ہیں صرف حقیقی کے لیے، حقیقت کے لیے، جامع الشرائط کے لیے، آپ کے لیے، صحیح کے لیے. لہٰذا الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات یہ سب کے سب صرف استعمال ہوں گے صحیح کے اوپر، باطل کے اوپر استعمال نہیں ہوں گے. اب یہ جو نفی کر دیے انہوں نے شہید اول نے مکمل طریقے سے، ان کی کیا مراد ہے؟ ان کی مراد یہ ہے کہ مجازن اگر قرینے کے طور پر کسی مجاز میں استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقی طور پر الفاظ عبادات اور مجعولات شرعیہ سب کے سب خصوص صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.